اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو چلتے ہیں آیت کے پہلے حصے کی طرف جو کہ ہمیں وقف کی علامت تک مل رہا ہے، اور وہ حصہ ہے وما ابرئ نفسی۔ اس کے الفاظ میں ہم بات کریں گے۔ اس میں واو حرف ہے اور ما یہ بھی حرف ہے، اور اس کے بعد فعل مضارع کا صیغہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو کہ ابرئ ہے۔ با، را اور حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور حمزہ جو ہے وہ یا کی کرسی لیے ہوئے ہے، اس لیے کہ حمزہ سے پہلے زیر حرکت آ گئی تھی۔ تو با، را اور حمزہ روٹ لیٹرز ہیں، اور عین کلمہ مشدد ہے، لہٰذا باب تفعیل سے یہ ہمیں لگ رہا ہے۔ تو خان صاحب ہمیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ باب تفعیل سے ہی یہ استعمال ہوا ہے۔ برأ یبرئ تبریئۃً، اس کے معنی ہوتے ہیں الزام سے نجات دینا، یعنی بری کرنا۔ تو ابرئ جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع کی نفی کے لیے عام طور پر لا حرف استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ما استعمال ہوا ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو لسان القرآن کورس میں بتا چکا ہوں کہ جب مضارع پر ما داخل ہوتا ہے تو پھر مضارع کے معنی جو ہیں وہ حال کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں۔ نفس کا لفظ اسم ہے، اور اس پہ یا متکلم کی وجہ سے آپ کو زیر نظر آ رہی ہے، کیونکہ یا متکلم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جو بھی ہو وہ زیر ہو۔ یا متکلم ضمیر منصوب متصل آپ دیکھ رہے ہیں واحد متکلم کی، اور پہلے حصے کے الفاظ پر الحمدللہ اس طرح بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں، اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ ان حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل، النفس منصوب اسم استعمال ہوا ہے، لام جو ہے یہ حرف تاکید ہے، اور امارتن یہ مبالغے کا صیغہ ہے، حمزہ میم اور را اس کا مادہ ہے۔ امرا یامرو حکم دینا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ہم بہت دفعہ اس فعل کو کر چکے ہیں۔ اس سے امارہ جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اگلا لفظ با ہے جو کہ حرف ہے، حرف جر ہے۔ اسو اسم ہے جو کہ مجرور ہے، الا حرف استثناء ہے۔ ما یہاں پر آپ کو بلو کلر میں نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس کو اسم ٹریٹ کیا گیا ہے، اور یہ ما اس میں موصول ہے، اور یہاں پر ما من کے معنی میں ہے۔ رحمہ فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ راح میم مادہ، رحمہ یرحم باب، سمیع یسمع رحم کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رب اسم ہے، اس کے ساتھ یا متکلم ضمیر متصل لگی ہوئی ہے، اور یوں دوسرے حصے کے الفاظ پر بھی بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اب رہ گیا تیسرا حصہ، تو اس کے الفاظ بالکل آسان ہے۔ انا حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل۔ ربی دوسری مرتبہ اس آیت میں لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ رب اسم اور یا متکلم ضمیر متصل کا مجموعہ ہے۔ غفور کا لفظ اسم ہے، رحیم کا لفظ اسم ہے، اور یہ دونوں جو ہیں یہ مبالغے کے صیغے ہیں۔ غفور بہت بخشنے والا فعول کے وزن پر ہے، اور رحیم فعیل کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو الحمدللہ الفاظ پر بات ہوگی ہماری آیت نمبر 53 کے حوالے سے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی ورکنگ جو کہ شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ کی صورت میں مفتی سعید صاحب آپ کو بتائیں گے، اور یہ ورکنگ آپ کے لیے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ترتیب دی ہے۔ جناب مفتی سعید صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ کلمہ ما ابرئ کے ضمن میں عبارت ہے بریء فلان من الدین والعیب والتہمۃ یبرأ براءۃ خلص وخلا فہو بریء، وبرأہ من العیب او الذنب او التہمۃ تبرئۃ قضى ببراءتہ۔ قال تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔
ابرئو کا مجرد ذکر کرتے ہوئے اس کا باب متعین کیا جا رہا ہے کہ بری'a یبرؤ کا تعلق باب سمع یسمع سے ہے۔ بری'a کے ساتھ فلانن فاعل ذکر کر کے اور مفعول بہ ذکر نہ کر کے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ یہ فعل لازم ہے، اور من الدین والعیب والتہمہ ذکر کر کے اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ براءت بیان کرتے ہوئے جس چیز سے براءت مقصود ہوگی اس کا تذکرہ من کے ساتھ ہوگا۔ براءتاً مصدر ذکر کیا گیا اور معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے خلص و خلا، یعنی جب کہا جائے گا بری فلان فلاں بری ہو گیا تو معنی خلصہ، اس نے چھٹکارا پا لیا اور گزر گیا، اور اس سے صیغہ صفت آئے گا بریء۔ بریء فلان من الدین والعیب والتہمہ کا معنی بنے گا کہ فلاں شخص نے قرض سے، عیب سے، تہمت سے چھٹکارا پا لیا، اور اس کا مزید فی باب تفعیل سے بیان کیا جا رہا ہے برأہ من العیب او الذنب او التہمۃ تبرئۃ، چنانچہ برأ یبرئ تبرئۃ، اور اس میں بھی جس چیز سے براءت ظاہر کرنا مقصود ہوگی اس کا تذکرہ من کے ساتھ ہوگا، جیسے من العیب او الذنب او التہمت، اور معنی اس کا بنے گا قضا ببراءتہ، برأہ فلاں نے فلاں کو بری کیا کا معنی یہ ہوگا قضا ببراءتہ، اس کی براءت کا فیصلہ کیا اور اس کو بری قرار دیا۔ چنانچہ برأہ من العیب او الذنب او التہمہ کا معنی بنے گا کہ فلاں نے فلاں کو عیب سے یا گناہ سے یا تہمت سے بری قرار دیا، پاک قرار دیا۔ اس کی مثال کے طور پہ آیت قرآنی ذکر کی جا رہی ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کہی ہوئی بات سے موسیٰ علیہ السلام کو بری اور پاک اور چھٹکارے والا قرار دیا۔ کلمہ رحیمہ کے ضمن میں عبارت ہے رحمہ یرحمہ رحمتا و رحما و مرحمتا، رق لہ وعطف علیہ فہو راحم، واسم المبالغۃ رحیم جمع رحماء۔ ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ رحیمہ یرحم باب سمع یسمع سے تعلق رکھتا ہے، اور رحیمہ رحیمہ فعل کے ساتھ بطور مفعول بہ ذکر کر کے اشارہ مقصود ہے کہ یہ فعل متعدی ہے، اور تین مصدر ذکر کیے جا رہے ہیں رحمتاً، رحمن اور مرحمتاً۔ مرحمتاً کو مصدر میمی کہا جائے گا۔ معنی بتاتے ہوئے کہا جا رہا ہے رق لہ وعطف علیہ، رحمہ کا معنی بنے گا فلاں فلاں شخص کے لیے رقیق القلب ہو گیا، اس کے حق میں اس میں رقت طاری ہو گئی اور اس نے اس پر عطف علیہ مہربانی کی۔ اس سے اس میں فاعل ہے راحم، اور اس میں مبالغہ ہے رحیم بروزن فعیل، اور رحیم کی جمع ہے رحماء، جیسے قرآن حکیم میں ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آیت میں آنے والے کلمہ النفس کے ضمن میں عبارت ہے النفس نمبر 1 معنن فی الانسان بہ التمییز والادراک والاحساس لما یحیط بہ، نمبر 2 ذات الشیء کما فی قولنا قتل فلان نفسہ وہی مؤنثۃ جمع نفوس و انفس۔ کلمہ النفس کے دو معنی بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا معنی معنن فی الانسانی، کہ انسان کے اندر ایسی معنوی صفت نظر نہ آنے والی ایسی صفت اور ملکہ، بہ التمییز والادراک والاحساس لما یحیط بہ، کہ جس کیفیت جس صفت کے ساتھ انسان صحیح غلط کے درمیان تمییز کرتا ہے، نفع نقصان کا ادراک کرتا ہے، اور انسان کو جو چیزیں گھیر لیتی ہیں اور جو حالات اس پر طاری ہوتے ہیں، انسان اس نفس کے ذریعے ان کا احساس کرتا ہے۔ نفس کا دوسرا معنی بیان کیا جا رہا ہے ذات الشیء، کسی بھی چیز کی ذات، چنانچہ اس کی مثال قتل فلان النفس، فلاں نے اپنے آپ کو مار ڈالا یعنی خودکشی کی۔ اور نفس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ مؤنث سماعی ہے،
اور اس کی جمع ہے نفوس اور انفس بروزن فعول اور افعل۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ وما ابرئ نفسی کے ضمن میں کہا جا رہا ہے ما تخلص المضارع للحال، کہ ما ابرئ کے شروع میں جو ما ہے ما نافیہ، یہاں یہ ماضی پر نہیں بلکہ مضارع پر داخل ہے، اور مضارع پر داخل ہونے والے اس ما نافیہ کا معنوی فائدہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ مضارع کو حال کے لیے خالص کر دیتا ہے، یعنی ویسے فعل مضارع میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں کی گنجائش ہوتی ہے، دونوں کے لیے ہوتا ہے فعل مضارع، لیکن جب فعل مضارع پر ما نافیہ داخل ہو تو یہ اس کو مضارع کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، حال کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ کلمہ امارتن کے ضمن میں بتایا جا رہا ہے هذه صیغۃ مبالغۃ اسم الفاعل من امارہ، کہ امارہ بروزن فعالہ یہ اسم فاعل میں مبالغے کا صیغہ ہے اور یہ امارہ سے بنا ہے۔ امارہ کا معنی ہوگا بہت حکم دینے والا۔ جملہ الا ما رحم ربی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ما مستثنن وحکمہ وجوب النصب اذ جاء بعد کلام تام موجب والمستثنى منه النفس وتقدير الكلام كل نفس تأمر صاحبها بالسوء إلا ما رحمه ربي۔ رحم هذه الجملة الصلة الموصول لا محل لها من الإعراب والعائد محذوف والتقدير ما رحمه ربي۔ إلا ما رحم ربي کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ما رحمہ کا ما یہ مستثنی ہے اور اس کا حکم یہاں اعرابی حکم ہے وجوب نصب، اس لیے کہ یہ کلام تام موجب کے بعد واقع ہے، اور مستثنی منہ ہے النفس، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور یہ ما رحم ربی جو مستثنی ہے یہ واجب النصب اس لیے ہے کہ اس سے پہلے ان النفس لامارۃ بالسوء یہ جملہ کلام تام موجب ہے، اور کلام تام موجب کے بعد واقع ہونے والا مستثنی واجب النصب ہوتا ہے۔ وتقدیر الکلامی، کلام کی اصل حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ کل نفس تأمر صاحبها بالسوء الا ما رحمہ ربی، کہ ان النفس لامارۃ بالسوء کا معنی بنے گا کل نفس تأمر صاحبها بالسوء، کہ ہر نفس ہی اپنے نفس والے شخص کو برائی کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی مگر وہ شخص کہ جس پر میرا رب رحم کر دے۔ اور رحمہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ رحم ربی یہ جملہ صلۃ الموصول ہے، یعنی ما موصول کا صلہ ہے، اور لا محل لها من الاعراب ہے۔ جو جملے لا محل لها من الاعراب کہلاتے ہیں ان میں سے ایک موصول کا صلہ واقع ہونے والا جملہ بھی ہے، البتہ اس کے اندر عائد کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے، تو یہاں عائد ہو ضمیر ہے جو کہ محذوف ہے، اور تقدیر عبارت ہے ما رحمہ ربی۔ آخری جملے میں ان ربی غفور الرحیم میں کلمہ غفور کے ضمن میں کہا جا رہا ہے علی وزن فعول، کہ فعول کے وزن پر یہ وہو من صیغ مبالغۃ اسم الفاعل، اس میں فاعل کے اندر مبالغے کے صیغوں میں سے ہے، جیسے شکور، عبوس، دؤوب، کہ شکور، عبوس، دؤوب تینوں بروزن فعول جیسے ان میں مبالغہ ہے اور اس میں فاعل کے اندر مبالغہ مقصود ہے، اسی طرح غفور میں بھی، کہ غافر میں وہ معنی نہیں جو کہ غفور میں ہے، غافر بخشنے والا، غفور بہت بخشنے والا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شاکر سے شکور، شاکر کا معنی قدردان اور شکور بہت ہی قدردان۔ عبوس، عابس سے عابس کا معنی چیں بجبیں شخص، عبوس کا معنی بہت چیں بجبیں شخص، یعنی ماتھے پر بہت تیوڑی لانے والا شخص۔ اور دؤوب، دائب سے، دائب کا معنی مسلسل کام کرنے والا، دؤوب بہت ہی مسلسل اور لگاتار کام کرنے والا، انتھک محنت کرنے والا۔ تو الحمدللہ مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر 53 کے تحت شرح المفردات اور ایضاحات النحویہ
کی ورکنگ کو دیکھ لیا، اب ہم چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو ہم نے بنایا تھا وہ تھا وما ابرئ نفسی، اس میں واو کو ہم استنافیہ قرار دے دیتے ہیں، اور ما حرف نفی ہے، ما نافیہ ہے، ابرئ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، لہٰذا فاعل اس کے اندر ہی موجود ہے، انا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اب اس کو مفعول بھی چاہیے تو وہ آگے آ رہا ہے نفسی، جو کہ مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ اس طرح ابرئ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اور جملہ مستانفہ قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ ہمارے آج کے سبق کا یہ پہلا جملہ ہے۔ دوسرے جملے میں بات کرتے ہیں، وہ شروع ہو رہا ہے انا حرف ظروف مشبہ بالفعل سے۔ جب بھی انا آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اس کی ایک خبر ہوتی ہے، اسم اس کا منصوب ہوتا ہے اور خبر اس کی مرفوع ہوتی ہے اگر اسم ہو۔ انا کا اسم ان نفسا آپ منصوب دیکھ رہے ہیں، اب رہ گئی انا کی خبر جو کہ امارتن ہے، یہ آپ کو مرفوع نظر آ رہی ہے۔ خبر پر لام تاکید داخل ہے، اور یہ لام تاکید جو ہے یہ لام مزاحل کا کہلاتا ہے، اس لیے کہ یہ ڈسپلیس لام ہے اور انا کے آنے کی وجہ سے یہ خبر پر منتقل ہو گیا۔ امارتن جیسے کہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد بالسوء ہمیں جار مجرور نظر آ رہا ہے، اور یہ متعلق ہو جائے گا امارتن صیغہ مبالغہ کے، اس لیے کہ جار مجرور جن 7 یا 8 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں ان میں ایک مبالغے کا صیغہ بھی ہے۔ یہاں تک اگر ہم جملے کو مکمل کریں تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، اور اتنے حصے کا ترجمہ کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ یقیناً نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ حرف استثناء آ رہا ہے، اور اس کے بعد ما جو ہے وہ اس میں موصول ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ من کے معنی میں ہے، اور رحیمہ صلۃ الموصول کی جگہ پر آ رہا ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے۔ ربی مضاف الیہ ہو کر رحیمہ فعل کے لیے فاعل بن جائے گا، اور فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور ترجمہ اتنے حصے کا ہوگا میرے رب نے رحم کیا۔ تو میرے رب نے رحم کیا اس پر، تو رحمہ ہو ربی، تو جو ضمیر منصوب متصل ہے جو کہ آیت کا کام دے گی وہ محذوف ہے، مفعول بھی کی ضمیر، اور پھر ما جو ہے اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ کیا بنے گا۔ تو ایک رائے تو جو ہے وہ محی الدین درویش صاحب نے وہی بیان کی ہے جو کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے ذکر کی ہے، اور دوسری رائے انہوں نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ یہ مستثنیٰ جو ہے یہ امارہ جو پیچھے آ رہا ہے نا صیغہ مبالغہ، اس کے محذوف مفعول سے استثناء ہے، یعنی اس صورت میں کلام جو ہے وہ کچھ یوں بنے گا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء صاحبہا الا الذی رحمہ ربی فلا تأمرہ بالسوء۔ تو یہ دونوں آراء جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ ذکر کر دی ہے۔ یعنی سمپل ترکیب تو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے کر دی ہے نا کہ النفس کو انہوں نے مستثنیٰ منہو قرار دے دیا ہے، اور ما رحمہ ربی کو انہوں نے مستثنیٰ قرار دے دیا ہے۔ مستثنیٰ منہو اپنے مستثنیٰ سے مل کر یہ انا کا اسم بن جائے گا، اور امارۃ بالسوء جو ہے یہ انا کی خبر بن جائے گی، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور سب سے آسان ترکیب جو ہے وہ یہی بنتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے تیسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے ان ربی غفور الرحیم۔ بہت سمپل جملہ ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو خود بھی انالائز کر سکتے ہیں۔ ان حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، ربی مضاف الیہ ہو کر انا کا اسم ہو گیا، اور انا کی 2 خبریں آ رہی ہیں، ایک ہے غفور اور ایک ہے رحیم، پھر انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان جملوں کا اعراب جو محمود صافی صاحب نے ذکر کیا ہے۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ یہاں پر جو ما ابرئ والا ہے اس کو کہا ہے کہ یہ محلاً منصوب ہے، اور اس کو انہوں نے معطوفہ قرار دیا ہے مقول القول پر جو کہ پچھلی آیت میں تھا۔ ان نفس لامارۃ بالسوء کو انہوں نے لا محل لہا تعلیلیہ قرار دیا ہے۔ رحمہ ربی والا جملہ جو ہے اس کو انہوں نے لا محل لہا صلۃ الموصول قرار دیا ہے ما کے لیے، اور ان ربی غفور الرحیم والے جملے کو انہوں نے لا محل لہا استنافیہ بیانیہ قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی جملوں کا اعراب بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی۔ اب یہاں پر عبدالسلام صاحب نے جو ہے وہ ترجمے میں ہی بتا دیا ہے کہ یہ قول جو ہے یہ عزیز مصر کی بیوی کا ہے۔ ان نفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی،
مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کی اگلی آیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔